چاہ رہا ہوں کہ آپ جو پہلے جتنی بھی چیزیں آپ نے جو بتائی تھی اس کو لے کر کے آئیے، پھر مزید اختلاف کی وجوہات پہ بات کیجیے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایها الطلاب الكرام الى درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ تعالی وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان يسهل علينا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 32 ہے، 32واں سبق۔ انشاءاللہ ہم حسب معمول احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت عبارات و الفاظ کی قدر وضاحت بھی کریں گے، احادیث کے مسائل و فوائد کی بھی نشاندہی ساتھ ساتھ ہوگی، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ آج کا یہ میں لیسن شروع کروں، گزشتہ شب ہمارے سبق کا زیادہ تر حصہ وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا، تو اس کے بعد پھر میں نے صبح مکمل دوبارہ جو سبق یہ لیسن ہے 31 لیسن جو رات کو ہم نے دیا وہ میں نے ریکارڈ کیا، اور الحمدللہ وہ پورا ایک ہی پارٹ میں ہو گیا تھا۔ اور میں نے پھر یہ بھی چند احادیث مزید بھی میں نے ریکارڈ کر دی جو کہ آپ نہیں سن سکے تھے، تو میں نے چاہا کہ تاکہ آئندہ جو اصل ہمارا لیسن ہے اس تک ہم اپروچ کر سکیں، تو وہ ماشاءاللہ میں آج بھجوا دوں گا، تو وہ بھی ریکارڈڈ ہے پورا مکمل، تو اس کو آپ سن لیجئے گا، اور اس سے آپ اپنا جو پڑھ کر اس کے فوائد و مسائل وہ بھی ساتھ میں اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ LMS پر۔ تو آج جس سبق سے ہم آغاز کریں گے وہ انشاءاللہ یہ حدیث نمبر 296 ہے۔ تو سابقہ سبق 295 تک الحمدللہ مکمل میں نے ریکارڈ کیا تھا اس صبح۔ حدیث نمبر 296 سے آج ہم شروع کرتے ہیں، جس کا ٹاپک ہے تسبیح، تحمید اور تکبیر کے ساتھ روزے اور وضو کے فضائل کا بیان۔ 296 حدیث ہے پہلی، وَالرَّجُلٍ مِّن بنی سلیم، بنو سلیم قبیلہ میں سے ایک صاحب، ان سے یہ روایت مروی ہے، صحابی ہیں، کہتے ہیں قال ادہن رسول اللہ فی یدی، کہ اس تعداد کو جو کہ اجر و ثواب کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شمار کیا فی یدی میرے ہاتھ پر، او فی یدہی یا آپ نے اپنے دست مبارک میں، یہ انہیں مغالطہ ہو گیا، تو انہوں نے دونوں الفاظ استعمال کیے کہ میرا ہاتھ آپ نے اس پر اس کو شمار کیا یا آپ نے اپنے ہاتھ پر۔ قال تو پھر فرمایا التسبیح نصف المیزان، سبحان اللہ مراد ہے اللہ کی تسبیح، یہ آدھے میزان، یہ نصف میزان ہے، یعنی میزان آدھا میزان جو ہوگا تول قیامت کے دن اعمال کا، اس کو یہ بھر دے گی۔ والحمد للہ یملأہ، جبکہ اللہ کی تعریف، الحمد جو اللہ کی ہے وہ اس کو مکمل پورے میزان کو بھر دے گی۔ والتکبیر، یہ اور اللہ کی تکبیر، اللہ اکبر کہنا، یملأ ما بین السماء والارض، یہ تکبیر بھر دے گی جو آسمان و زمین کے درمیان فضا یا خلا سپیس ہے، اس کو پورے کو اجر و ثواب سے۔ والصوم نصف الصبر، اور روزہ جو ہے وہ آدھا صبر ہے۔ والطہور نصف الایمان، اور طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، وقال ھذا حدیث حسن،
اور امام ترمذی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ تو حدیث کی سند بعض محققین کے نزدیک تو ضعیف ہے، جبکہ بعض دیگر اسے حسن کہتے ہیں۔ تو بہرحال علماء میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حسن ہے یا صحیح ہے۔ تو معلوم یہ ضرور ہوا کہ حدیث کا ضعف اتنا شدید نہیں، واللہ عالم۔ حدیث کے آغاز میں الرجل من بنی سلیم، بنو سلیم قبیلہ سے تعلق رکھنے والے صحابی کا نام اغر غفاری رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کا بعض دیگر کتابوں میں تحقیق کے بعد یہ نام سامنے آیا ہے، اغر غفاری۔ چلتے ہیں جی، اگلی حدیث ہے حدیث 297۔ ہر نماز کے لیے کیا گیا وضو پچھلے گناہوں کے کفارے کا باعث ہے۔ تو جیسا کہ دیگر پہلے بھی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں کہ وضو اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا یہ انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے، اور سارے تقریباً چھوٹے گناہ اللہ پاک مٹا دیتے ہیں۔ تو اسی ضمن میں یہ حدیث بھی آئے گی، وان عبداللہ بن الصنابحی، سیدنا عبداللہ الصنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ العبد المؤمن، جب بندہ مومن وضو کرے، فمضمض، تو وہ کلی کرے، خرجت الخطایا من فیہ، تو نکل جاتے ہیں گناہ اس کے منہ سے کلی کرنے کے ساتھ۔ فَإِذَا انْتَثَرَ، اور جب وہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے اور پھر وہ پانی صاف کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، خرجت الخطایا من انفہ، تو نکل جاتی ہیں خطائیں یا گناہ غلطیاں اس کی ناک سے بھی۔ وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ، اور جب وہ اپنا چہرہ دھو لے، خرجت الخطایا من وجہہ، تو نکل جاتی ہیں خطایا یا گناہ یا غلطیاں اس کے چہرے سے بھی۔ چہرے سے مراد چہرے کے خد و خال میں جو بھی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ حتیٰ تخرجا، نکل جاتے ہیں گناہ، من تحت اشفار عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کی جو پلکیں ہیں ان کی جڑوں کے نیچے سے بھی۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، تو جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، خرجت الخطایا من يَدَيْهِ، تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ تخرج من تحت اظفار يَدَيْهِ، یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے جو ناخن ہیں ان کی جڑوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ، تو پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرے، خرجت الخطایا من رأسه، تو نکل جاتی ہیں خطایا یا غلطیاں، مسٹیکس وغیرہ اس کے سر سے بھی، حتیٰ تخرج من اذنیہ، یہاں تک کہ اس کے دونوں کانوں کے اندر سے بھی وہ گناہ نکل آتے ہیں، دھل جاتے ہیں گناہ کان بھی، کیونکہ کان بھی سر کا حصہ ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں کو دھو لے، خرجت الخطایا من رجلیہ، تو نکل جاتے ہیں گناہ اس کے دونوں پاؤں سے بھی، حتیٰ تخرج من اظفار رجلیہ، یہاں تک کہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس کے دونوں پاؤں کے جو ناخن ہیں ان کے نیچے یعنی جڑوں سے بھی نکل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ ثم کان مشیہ الی المسجد، تو پھر جب وہ وضو کے بعد اس چلتا ہے، اس کا چلنا الی المسجد، مسجد کی جانب، تو ظاہر ہے کہ احادیث آئی ہیں کہ جس میں کہ ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوتے اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو اب اس کا چلنا مسجد کی جانب یہ، وصلاتہ نافلۃ اللہ، اور جو نماز وہ پڑھتا ہے وہ اس کے لیے درجات و ثواب اور اجر کی بلندی کا زائد باعث بنتی ہے، یعنی وہ ان نیکیوں کے علاوہ نماز جو ہے وہ زائد ہوتی ہے، گناہ تو سارے دھل چکے۔ اللہ اکبر۔ رواہ مالک والنسائی، و امام مالک اور امام نسائی رحمہم اللہ دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حدیث کی سند صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ وصلاۃ نافلۃ لہ کا مطلب یہی ہے کہ گناہ تو وضو کی وجہ سے بخشے گئے، اب نماز محض درجات کی بلندی کا سبب ہوگی، اور اسی طرح نماز پنجگانہ امت کے لیے ایک عظیم نعمت بن جائے گی۔ وضو بھی ہے اس کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ چلنا مسجد کی جانب، اور پھر نماز کا پڑھنا، یہ سارے کے سارے انسان کو صاف اور شفاف بنا دیتے ہیں گناہوں سے۔ سبحان اللہ۔ آج کے سبق کے حوالے سے سوالات، یہ پچھلی احادیث یا جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس سے متعلقہ یہ سوالات ہیں۔
اور یہ انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ ان کے جوابات جو ہیں وہ پالیں گے۔ یہ جو گزشتہ احادیث گزری ہیں ان کی رہنمائی میں، تو آپ ان سوالات کا جواب ان احادیث کو ریوائز کریں اور تیار کریں۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ عزیز طلبہ، آگے آتے ہیں آج کے سبق کی جانب، جو کہ سبق نمبر 32 ہے ہمارا اصل، اور وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ مجھے صرف یہ بتا دیجئے، میں شیئر کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے، یہ سکرین جو ہے، یہ پیج سامنے آ گیا ہے، کلیئر ہے آپ کے سامنے؟ آج کے سبق کے حوالے سے سوالات آئے ہیں ابھی۔ جی، سر نیو سلائیڈز نہیں شو آر ہو یو رہی ابھی۔ لسننگ؟ جی سر اب شو ہو رہی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ سن رہے ہیں؟ جی سن سر رہے ہیں، سلائیڈ ایپیسوڈ شو ایپیسوڈ نمبر 32 جی۔ ہاں جی عزیز طلبہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے۔ سر آپ کی آواز آ رہی ہے ہم لوگوں کو۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بہت صاف ہے۔ یہ کیوں نہیں آواز آ رہی؟ سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی، ان کی آواز۔ ذرا اس کو عادی کو ذرا بلانا، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، پراٹھا کھایا ہے، وہ خراب ہونے چاہیے، اللہ رحم کرے۔ میں بتاتا ہوں۔ ہادی بھائی، تمہاروں کی کلاس ہوتی ہے اور مائک میں آواز نہیں آ رہی ہے۔ ایک منٹ ذرا۔ بیٹا یہ ذرا سننا، ان کی آواز مجھے نہیں آ رہی، میری جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اس میں خرابی ہے، یہ کیا مسئلہ؟ دیکھیں، آ رہی ہے، ایک دفعہ دیکھیں۔ ہاں جی، آپ کی آواز عزیز طلبہ ذرا جی جو آپ آپ کی کی آواز آ رہی ہے سر۔ سر ہاں ابھی جی، بھی نہیں اب آ آپ رہی ہے کی آپ کو؟ آواز آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی جی آ رہی ہے، جی جی کلیئر ہے۔ آ رہی ہے۔ ادھر سے صادق محترم کو ہماری آواز نہیں نہ آ رہی۔ ریجوائن کر لیں، شاید اس سے ٹھیک ہو جائے۔ ہاں جی، کو واٹس ایپ ایک پہ چیز ہو میسج کر سکتی ہے دیں۔ بس۔ ایک منٹ دیکھیں، آواز آ رہی ہے؟ جی، اب بولیے۔ ہیلو، جی سر آواز آ رہی ہے آپ کی ہم لوگوں کو۔ اب دیکھیں، اب اس کی آواز سنیں۔ جی سر آپ کی سائڈ سے میوٹ تو نہیں ہے؟ جی جی، بس اب آپ کی آواز آئی ہے مجھے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ چلیے بس پڑھتے ہیں آگے حدیث۔ کلیئر ہے نا آپ کے سامنے یہ پیج جو ہے؟ جی جی سر حدیث جی نمبر سلائیڈ سر، شو 298 جی۔ ہاں جی، تھینک یو۔ ٹھیک، الحمدللہ۔ یہ کچھ بس کنیکشن میں کچھ ہو گیا تھا مسئلہ، میں نے کہا کہ کہیں میری آواز نہ آپ کو آ رہی ہو۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اعضائے وضو کی چمک کے ساتھ پہچانے جائیں گے۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ اتل مقبرہ تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قبرستان میں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، دارا قوم مومنین، مومن قوم کے گھر والو۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، بکم لاحقون، تمہیں ملنے والے ہیں۔ ودت، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ انا قد رئینا اخواننا، کہ کاش کہ ہم اپنے بھائیوں کو بھی دیکھیں۔
وددتو، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو بھی دیکھیں۔ قالوا، صحابہ جو پاس تھے انہوں نے کہا رضی اللہ عنہم، اولسنا اخوانکا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول؟ قال، آپ نے فرمایا، انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، و اخواننا، اور میرے وہ بھائی، الذین لم یاتوا بعد، وہ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں، الذین لم یاتوا بعد، جو ابھی تک نہیں آئے، بعد میں آئیں گے، قیامت تک آنے والی میری امت۔ فقالوا، صحابہ نے فرمایا، کیف تعرف من لم یات بعد من امتک، آپ کیسے پہچانیں گے اپنے ان بھائیوں میں سے جو آئے گا بعد میں آپ کی امت میں سے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، ارائیتا، ذرا یہ تو بتائیے، لو ان رجلا، اگر کوئی آدمی ہو، لہو خیل، جس کے گھوڑے ہوں، ان لہو خیل، کوئی ایک آدمی ہے یا کوئی آدمی اگر ہو تو اس کا کوئی گھوڑا ہو، خیل، ایک گھوڑا، غرم محجلۃ، جس کی پیشانی بھی چمکدار ہو اور بازو اور ٹانگیں دونوں، چاروں چاروں جو اس کی ٹانگیں ہیں وہ، اور پیشانی سمیت پانچوں یہ چمکدار ہوں، بین ظہری خیل دہمن بہمن، ان گھوڑوں کے درمیان جو انتہائی سیاہ ہوں، انتہائی سیاہ گھوڑے جو کہ پورے جسم اور جان، چہرے سے پاؤں تک وہ انتہائی سیاہ ہوں، تو ان کے درمیان وہ گھوڑا ہو جو کہ 5 کلیان، یعنی 5 پیشانی سمیت چاروں جو ٹانگیں ہیں ان میں وہ اپنی سفیدی رکھتا ہو یا چمک رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں غرم محجلتن۔ الا یعرف خیلہ، تو کیا وہ مالک جو ہے وہ اپنے اس گھوڑے کو ان سیاہ ترین گھوڑوں میں سے پہچان نہیں لے گا؟ الا یعرف خیلہ، قالو، کہا صحابہ نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ کہا، بلا، کیوں نہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ضرور پہچان لے گا۔ تو کالا، پھر آپ نے فرمایا، فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ، تو پھر سن لو کہ وہ لوگ میری جو بعد میں آنے والی امت کے ہیں وہ آئیں گے غرًّا محجلین، چمکدار چہروں اور بازوؤں اور پاؤں کے ساتھ، جو کہ من الوضوء، وضو کے جو آبا والے جو اعضاء ہیں وضو والے، ان کی چمک کی بنا پر، ان کی چمک کی وجہ سے، وانا فرطہم علی الحوض، اور میں منتظر ہوں گا ان کا حوض پر، وہی حوض مراد حوض کوثر ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ طریقہ ہوگا امت کا آنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کے لیے ان کو شناخت یا پہچاننے کا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے، حدیث بالکل درست اور صحیح ہے۔ کسی بھی مسلمانوں کے قبرستان کے پاس آنے یا گزرنے پر مسنون دعا پڑھنا سنت طریقہ ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ، انتم اصحابی و اخواننا الذین لم یاتوا بعد، سے مطلب یہ نہیں تھا کہ تم بھائی نہیں ہو، بلکہ مقصد یہ تھا کہ تمہارا درجہ بھائی بننے سے زیادہ ہے، تم تو میرے صحابہ ہو اور بھائی بھی ہو، اور جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ صرف میرے بھائی ہیں، صحابی نہیں ہیں، یہ مراد تھا۔ حدیث میں الفاظ خیل و دہمن بہمن کا مطلب ہے انتہائی سیاہ گھوڑے۔ آگے حدیث بھی اسی قبیل سے ہے، 299، بندگی رب کے لیے وضو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ، جو کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ وعن ابی درداء، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، میں پہلا ہوں گا جس کو حکم دیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں سجدے کا قیامت کے دن۔ وانا اول من یؤذن له، اور میں ہی پہلا وہ ہوں گا کہ جسے حکم دیا جائے گا ان یرفع رأسہ، کہ وہ اپنا سجدے سے سر اٹھائے۔
جب یہ میں اٹھاؤں گا سر فانظر الی ما بین یدی، تو میں دیکھوں گا اپنے سامنے، فعارف امتی من بین الامم، تو میں پہچان لوں گا اپنی امت کو دیگر امتوں کے درمیان سے، ومن خلفی مثل ذالک، اور میرے پیچھے بھی اسی طرح لوگ ہوں گے، وان یمینی مثل ذالک، اور میری دائیں جانب بھی اسی طرح امت کے لوگ ہوں گے، وان شمالی مثل ذالک، اور اسی طرح میری بائیں جانب بھی امتوں کے لوگ ہوں گے۔ تو یہ جب صورتحال ہوگی، ہر طرف ہجوم ہوگا، خلقت ہوگی، تو فقال رجل، تو ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف تعرف امتک، کیف تعرف امتک من بین الامم، کیسے آپ پہچان لیں گے یا پہچان سکیں گے اپنی امت کو دیگر امتوں کے درمیان، فیما بین نوح الی امتک، کہ ان امتوں میں نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک کے سارے لوگ جمع ہوں گے ایک ساتھ۔ قال، آپ نے فرمایا، ہم غر محجلون من اثر الوضوء، کہ میری امت کے وہ لوگ جو ہوں گے وہ چمکتے آوا کے ساتھ وضو کے نشانات میں سے، یعنی وضو کے جو پانی کے اثرات ہیں، ان اثرات سے وہ اپنے چمکتے ہوئے آوا کے ساتھ وہ آئیں گے یا ہوں گے وہاں۔ لیس احد کذالک غیرہم، اس طرح کوئی اور ان کے علاوہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے یہ بات کہی تھی پہلے بھی کہ یہ وضو کی جو نعمت ہے وہ صرف اس امت کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے عبادت سے پہلے 5 بار۔ وَعَارِفُهُمْ، اور میں ان کو پہچان لوں گا، أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، کہ وہ دیے جائیں گے اپنے نامہ اعمال، عمل نامے اپنی دائیں جانب، اپنے دانے ہاتھوں میں۔ وَعَارِفُهُمْ، اور میں ان کو پہچان لوں گا ایک اور اعتبار سے بھی کہ تَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، کہ دوڑ رہی ہوں گی ان کے آگے، ذُرِّيَّتُهُمْ، ان کی نیک اولادیں، ان کی اولادیں بھی ان کے آگے، یا چھوٹے بچے جو کہ بچپن میں بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے، تو وہ بھی انہی کی اقتداء میں اور انہی کے پیچھے اپنے ایمان کی بنا پر ان کے آگے ان کے آگے آگے دوڑ رہے ہوں گے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ تو یہ 3 بڑی علامات تھیں جن سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا ان امتوں کے درمیان میں سے۔ رواہ احمد، اس امام احمد نے اپنی مسند احمد میں روایت کیا ہے۔ حدیث سند حسن ہونے کی وجہ سے صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ حدیث کے الفاظ، ان اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، میں وہ سجدہ مراد ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی عام شفاعت کی اجازت کے لیے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے، مانگیے، جو چاہتے ہیں آپ کو دیا جائے گا۔ یہ وہ شفاعت کبریٰ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جانب امت کا ہونا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کی دلیل ہے کہ آپ کی امت بہت زیادہ ہوگی، اللہم اجعلنا منہم۔ اس بات کی طرف اشارہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیگر امتوں سے ہٹ کر مخصوص صورت میں دیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید کے مطابق تو ہر نیک آدمی کو دائیں ہاتھ سے نیک اعمال نامہ دیا جائے گا، لیکن یہاں حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو نامہ اعمال دیا جائے گا دائیں ہاتھ سے، وہ کچھ ہٹ کر ہوگا عام امتوں سے، خصوصی شان و شوکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حدیث ہے 300، وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ من احدث، نہیں قبول کی جائے گی نماز ہر اس شخص کی جو بے وضو ہو گیا، حتی یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے، نماز جو ہے وہ اس کی قبول نہیں ہوگی وضو کے بغیر۔ اس لیے وضو بہت ہی احتیاط سے کرنا چاہیے، ورنہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ متفق علیہ۔ آگے بھی حدیث اسی موضوع سے ہے کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں، اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں۔
وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، نہیں قبول کی جائے گی نماز بغیر طہارت کے، وضو کے، ولا صدقۃ من غلول، اور نہ ہی صدقہ قبول کیا جائے گا خیانت سے، دھوکے سے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا اس حدیث کو۔ مدی نکلنے پر نماز سے پہلے صرف استنجا اور وضو ہے۔ ہاں جی، وان علی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا، کہتے ہیں، کنت رجلا مذاء، کنت رجلا مذاء، کہ میں ایک بڑی ہی ایسا آدمی تھا کہ جس کو بہت زیادہ مزی آتی تھی۔ فکنت استحیی، تو میں حیا کیا کرتا تھا اس بات سے کہ ان اسأل النبی، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کروں یا پوچھوں، لمکانت ابنتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں ان کی میری زوجہ یا بیوی ہونے کی بنا پر، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کی جو بیٹی تھیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال حیا کی وجہ سے نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ آپ میرے والد کی طرح میرے سسر تھے۔ فامرت، تو پھر میں نے کیا کیا کہ مزی بہت زیادہ آتی تھی، تو میں نے حکم دیا المقداد، اپنے بھائی مقداد بن اسود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو، فسالہ، تو انہوں نے آپ سے میرے بارے میں پوچھا، فقال، تو آپ نے فرمایا، یغسل ذکرہ ویتودع، کہ اسے کہا کرو کہ وہ جب ایسا معاملہ آئے، مذی نکلے، تو شرمگاہ کو، اپنی شرمگاہ کو دھو لیا کرے، یعنی استنجا کر لے، اور پھر وضو کر لیا کرے نماز سے پہلے، غسل کی ضرورت نہیں۔ متفق علیہ۔ عزیز طلبہ، یہ بات ضروری یاد رکھنے والی ہے، مذی وہ لیس دار رطوبت ہے جو شہوت شروع ہونے پر ذکر سے نکلتی ہے، شرمگاہ سے، اور اس کے نکلنے سے شہوت اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ یہ تو منی وہ گاڑھا پانی ہے جو کود کر، یعنی ٹپک کر شہوت کے ساتھ نکلتا ہے، اور اس کے نکلتے ہی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ تیسرا ہے ودی، ودی سفیدی مائل وہ پانی ہے جو اکثر نوجوانوں کو پیشاب کے بعد آتا ہے، اور نماز سے قبل مدی نکلنے سے صرف وضو لازم آتا ہے، غسل نہیں۔ باقی استنجا جو ہے وہ کر لیا کرے، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اپنی شرمگاہ کو دو اور پھر وضو کر لے۔ حدیث 303، آگ سے پکی چیز کھانے پر وضو کا مسئلہ کیا ہے؟ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ، کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول فرماتے ہوئے، تودعوا، وضو کیا کرو، مما مست النار، ہر اس چیز سے جس کو آگ چھو لے۔ کیا مطلب؟ کہ جو آگ پر پکی چیز ہے وہ کھانے سے وضو کیا کرو۔ یہ پہلے تھا، آگے اس کا اختلاف آ رہا ہے۔ رواہ مسلم، سے امام مسلم نے روایت کیا ہے، قال الشیخ الامام الاجل محی السنہ رحمہ اللہ، امام بڑے جلیل القدر امام محی السنہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ھذا منسوخ، یہ حدیث منسوخ ہے، بے حدیث ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے ساتھ جو آگے آ رہی ہے۔ امام محی السنہ سے مراد حسین بن مسعود بغوی رحمہ اللہ ہیں، جو صاحب المصابی ہیں، صاحب المصابی، اور ان کے ہم مختصر حالات زندگی بھی پڑھ چکے ہیں شروع میں۔ اور یہ حکم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے منسوخ ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث رسول کے نسخ کی ایک مثال بھی ہے، یہ آگے قول آ رہا ہے ان کا، موقوف حدیث۔ آگ سے پکا ہوا خصوصاً چھوٹا گوشت کھانے سے وضو کرنا لازم نہیں۔ قال، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، یہ ان کا اثر ہے، ان رسول اللہ اکل قطف شاتن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً
کھایا ایک بکری کا شانہ، ایک بکری کا شانہ سے مراد ہے کندھا، یا ایک جسے بکری کا بازو جسے کہہ لیں۔ ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ پہلی حدیث جو ہے وہ منسوخ ہو گئی اور یہ حدیث اس کی ناسخ ہے۔ حدیث میں لفظ قال سے مراد سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ عنہما۔ یہ حدیث اپنے ما قبل حدیث کی ناسخ ہے، پہلے بات ہو چکی ہے۔ نیا مسئلہ 305، اونٹ یا بکری کا گوشت کھانے سے نماز کے لیے وضو کرنے کا مسئلہ۔ ون جابر بن سمرہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان رجلا سأل رسول اللہ، کہ ایک صاحب نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انتوضأ من لحوم الغنم، کیا ہم بکریوں کا گوشت کھا کر وضو کیا کریں گے؟ قال، آپ نے فرمایا، ان شئت فتوضأ، اگر تو چاہے تو وضو کر لے، وان شئت فلا تتوضأ، اور اگر تو چاہے تو وضو نہ کر۔ قال، پھر وہ کہتے ہیں، انتوضأ من لحوم الابل، کیا ہم وضو کر لیا کریں گے یا کرنا پڑے گا ہمیں اونٹ کے گوشت کھانے سے؟ قال، آپ نے فرمایا، نعم، ہاں، فتوضأ من لحوم الابل، اونٹ کے گوشت کھانے سے آپ وضو کریں۔ قال، پھر وہ کہتے ہیں سوال کرنے والے صحابی کہ اصلی فی مرابد الغنم، کیا میں نماز پڑھوں بکریوں کے باڑے میں، مرابد الغنم جہاں بکریاں بندھی ہوئی ہوں؟ قال، آپ نے فرمایا، نعم، ہاں۔ قال، پھر انہوں نے سوال کیا، اصلی فی مبارک الابل، کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال، آپ نے فرمایا، لا، نہیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ مختلف مسائل اس میں ذکر ہوئے ہیں، تو وضاحت میں نے یہ بتا دی ہے کہ بکری کا گوشت کھانے پر وضو سے مراد چکنائی دور کرنے کے لیے کلی کرنا اور ہاتھ منہ دھونا ہے، اور یہ سنت ہے۔ اسے وضوء طعام بھی کہتے ہیں، کلی کر لینا، ہاتھ دھو لینا، لہذا اس حدیث کو منسوخ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ضروری ہے۔ یہ جو سعودی عرب کے علماء ہیں، یہ حنابلہ حنبلی ہیں زیادہ تر، اور وہاں فقہ بھی زیادہ تر حنبلی ہی چلتی ہے، جو سنت کے زیادہ قریب ہے۔ تو ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کے ہاں بظاہر اس حدیث پر عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کیا جائے گا۔ تو وہاں اونٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں لوگ، اس لیے وہ اس بارے میں حساس بھی ہیں۔ اور بقیہ جو 3 امام ہیں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا اونٹ کا گوشت کھانے سے، وہ کہتے ہیں کہ وضو سے مراد یہاں حدیث میں صرف کلی کرنا ہے اور منہ ہاتھ دھونا، یا زیادہ سے زیادہ ہاتھ منہ دھو لے، کیونکہ اونٹ کے گوشت میں بکری کے گوشت کی نسبت چکنائی زیادہ ہوتی ہے۔ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ ان کے بھاگنے اور لات وغیرہ مارنے اور غصے میں آنے کا زیادہ خوف رہتا ہے، اور اونٹ جس کا مخالف ہو جائے، آپ جانتے ہیں، وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے اور آدمی کو نعوذ باللہ مار بھی دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اس کے باڑے میں نماز پڑھنے سے احتراز برتو، جس سے نماز میں اطمینان نہیں رہتا۔ بکریوں کے باڑے کے برعکس کہ وہ بیچاری کمزور سی ہوتی ہیں اور ان میں یہ اس قسم کے خدشات نہیں ہوتے۔ پختہ یقین ہونے پر وضو ٹوٹتا ہے، محض شک پر پڑھنے پر نہیں۔ یہ بھی مسئلہ بڑا اہم ہے۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے پیٹ میں کوئی ہلچل محسوس کرے، یعنی بعض دفعہ گیس جو ہوتی ہے نا وہ پھرتی ہے پیٹ کے اندر، فاشکل علیہ، تو وہ معاملہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ زیادہ اپنا ہو جائے اس کے لیے مشکل، یا اس کو اس بارے میں کچھ پڑ جائے، اپنا وہم قسم کا،
کہ کہیں کچھ کوئی گیس وغیرہ خارج تو نہیں ہو گئی. خرج من شیء ام لا، وسواس سا پڑ جائے، فاشکل علیہ کہ کیا خرج من شیء کہ کوئی چیز نکلی ہے اس کے پیٹ سے ام لا یا نہیں. فلا یخرجن من المسجد، تو وہ ہرگز ہرگز صرف اس خدشے کے پیش نظر یا وہم کے وہ مسجد سے نہ نکلے، حتی یسمع صوتاً، یہاں تک کہ وہ آواز نہ سن لے، او یجد ریحاً، یا کوئی سمیل وغیرہ نہ محسوس کر لے. اس وقت تک وہ مہد، کیونکہ شیطان بھی بعض دفعہ پیٹ کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ نمازی کو پریشان کرنے کے لیے اور وہم میں ڈالنے کے لیے وہ اپنی کارروائی کرتا رہتا ہے. رواہ مسلم، انہیں صحیح مسلم میں امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اور وہ یہ کہ الیقین لا یرفع بشک، یہ قاعدہ ہے اصولی، اس کو ذہن نشین کر لو کہ جس چیز کے وجود کا یقین ہو وہ شک سے رفع نہیں ہو سکتی. ایک یقین ہے کہ میں نے وضو کیا، اس میں کوئی شک نہیں، وضو کیا اس نے پانی کے ساتھ، پھر اس کو شک پڑ جاتا ہے کہ میرا وضو رہا ہے کہ نہیں، تو یقین کی چیز یقینی جو ہے وہ شک سے دور نہیں ہوتی. یہ اصولی قاعدہ ہے جب تک یقین نہ ہو جائے. یقینی طہارت ماد اشتباہ سے ختم نہیں ہو سکتی. تو صرف پیٹ میں خلش پیدا ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا مگر جب تک ہوا نکلنے کا یقین نہ ہو جائے. کہ امام مسلم نے، امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں یہ بات ذکر کی ہے. حدیث 307، چکناہٹ والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا مستحب ہے. یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، اور چکناہٹ سے مراد یعنی جو وضو ہے وہ اس سے مراد کلی کرنا لیا گیا ہے. وان عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، کہتے ہیں قال ان رسول اللہ شارب لبنن، کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا. فمضمض، تو آپ نے کلی کی. وقال، اور فرمایا ان لہو دسمن، کہ اس دودھ کے ساتھ کچھ یا اس دودھ کے پینے پر چکناہٹ ہوتی ہے. متفق علیہ. تو یہ مستحب کہا گیا ہے اس کو، یہ عمل جو ہے آپ کا یہ واجب نہیں. کئی ایک نمازیں جان بوجھ کر ایک ہی وضو سے پڑھنے کا جواز. ون بریدہ، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بڑی معروف ہے، ان النبی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی صلواتی یوم الفتح، فتح مکہ کے دن 5 نمازیں پڑھیں. صلی صلوات، یہاں مراد ہے کہ نمازیں پڑھیں، ایک نہیں، ایک سے زیادہ، 2 سے بھی زیادہ. فتح کے دن بے وضوء واحد، ایک ہی وضو کے ساتھ. ومسح علی خفیہ، اور اسی طرح آپ نے اپنے موزوں پر مسح بھی کیا. فقال له عمر، اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تھے، تو فرماتے ہیں لقد صنعت اليوم، آج آپ نے ایسا کام کیا، یا آپ نے وہ چیز کی. لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، تو اے اللہ کے نبی آپ اس سے پہلے آپ نے یہ کام نہیں کیا. فقالا، تو آپ نے فرمایا عمدن صنعته یا عمر، کہ میں نے جان بوجھ کر یہ عمل کیا ہے اے عمر. رواہ مسلم، انہیں سے امام مسلم نے روایت کیا ہے، تاکہ میری امت کے لیے یہ انہیں مل جائے اس بارے میں رہنمائی. تو وضو میں موضوع وغیرہ پر مسح کرنے کا یہ جواز آیا، اور دوسروں کو تعلیم دینے کی خاطر جان بوجھ کر جائز جو معاملے یا کام ہے وہ سر انجام دینے کی یہاں دلیل ہے کہ اگر جائز ہو ایک عمل اور اس کے برعکس دوسرا عمل جو ہے وہ بھی درست ہو، تو کسی کو تعلیم دینے کے لیے یہ وہ جائز عمل جو ہے وہ کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر مسح بھی کیا اور